اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر تو آج کل جو وبا ہوئی ہے کرونا، اور یہ جتنی جو ہے آفات آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کا تعلق جو ہے قرآن وہ کردار سے بتاتا ہے، کیونکہ یہ ذکر العالمین ہے قرآن، تو اس لیے بہتر یہ کہ قرآن کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال کے پھر میں یہ خارجی حوادث اور قوم کا جو داخلی کردار ہے، ان دونوں کا تعلق کیا ہے، تو یہ اس پہ میں گزارشات کروں گا۔ انجینئر اویس دورانی جی، یہ قرآنی لیکچر کے سلسلے میں ہے کہ یہ ان کے ساتھ یہ خارجی جو حوادث ہیں، ان کا قوم قرآن نے داخلی کردار کے ساتھ ان کا کیا تعلق بتایا ہے، تو یہ بات جو ہے نا سمجھنے کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ قرآن جو ہے وہ ذکر للعالمین ہے، ٹھیک ہے نا جی، 81/27، یعنی ایسی یاد دہانی، ایسا ریمائنڈر، ایسی کتاب قوانین کی جو سارے آنے والے زمانوں تک کے لیے ہے۔ تو جو کچھ پیچھے قرآن تاریخی طور پہ بتاتا ہے، ہر ایفیکٹ کا کاغذ جو بتا رہا ہے، تو وہ اپلیکیبل ہے ہمارے زمانے میں بھی۔ یہ بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، ذکر للعالمین۔ اقبال کہتے ہیں نا، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر، بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، اور یہ سامان قرآن ہے ہمارے پاس۔ بغیر تیغ و تفنگ جو ہے تو تسخیر لوگوں کے دلوں کو کرنا ہے۔ قندیل آسمانی کو ذکر للعالمین کہا گیا ہے، ٹھیک، آخر کس خصوصیات کبریٰ پر، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن کے حقائق اور صداقتوں کو علا وجہ بصیرت تسلیم کیے بغیر کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق اس کے مقرر کردہ قوانین اور اقدار سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی موجودگی شخصیت پرستی کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کا مرکزی موضوع اور محور کیا ہے کہ اس نے انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا ہے۔ کتاب تو ہے اس کی، مگر محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اس میں تو ذکر العالمین ہے، اس میں تو ذکر کم ہے، ٹھیک ہے جی، مجد جو ہے تو عزت بلند کرنے کا ذکر ہے اگر اس کو فالو کیا جائے تو اس کی تعلیمات مذاہب کی دنیا تو ایک طرف رہی، یہ تو دنیا فکر و دانش میں بھی کہیں نہیں ملے گی۔ تنہا عقل انسانی کے بل بوتے پر تشکیل کردہ نظام جو ہے کو ایک محسوس شکل سے قرآن نے واضح کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثل الذی نتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ 29/41، یہ مثال قرآن دے رہا ہے ان لوگوں کی جو یہ وہی کے مابرا جو ہے تو وہ انسانوں کا خود ساختہ نظام جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اقدار خداوندی کو چھوڑ کر خود ساختہ روش پر چل کر مطمئن ہو جا کے، حالانکہ کیفیت کیا ہے اس نظام کی جو انہوں نے لیا ہے، کمثل العنکبوت، یہ 29/41 آیت میں پڑھ رہا ہوں۔ گویا یہ مکڑی کا جالا تھا جو اپنے سے کمزور مکھیاں اور مچھر تو پھانس لیتا ہے، مگر اس سے کوئی طاقتور پھونک بھی مار دے تو ٹھہر نہیں سکتا۔ دیکھ رہے ہیں یہ تمکن، سارا علم و بصیرت اپنے سے کمزور کو پھانسنے کے لیے تو بہت ٹھیک ہے، لیکن اس سے ایک اور قوت والا آیا تو اس کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ کہا گھر ایسا بناؤ جو طاقتور کو پھانس لے اور کمزور کی حفاظت کرے، تو وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھ رہے ہیں جی، 2/256، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، محکم سہارا، تو اقدار خداوندی کا ہے، اس کا ٹوٹنا تو ایک طرف اس میں ترک بھی نہیں ہوتی، یہ مضبوط سہارا۔ جبکہ غیر خداوندی سہاروں کی تو کیفیت کیا ہے، اتخذت بیتا وان اون البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، ٹھیک ہے، وہ 29/41 کی اگلی آیا پڑھ رہا ہوں۔ سب سے کمزور سہارا جو ہے کس کا ہے، یہ عنکبوت کا ہے، مکڑی کے جالے کا۔ کاش یہ جو ہے تو علم و بصیرت سے کام لیتے اور یہ حقیقت واضح ہو جاتی۔ چنانچہ ان گنت قسم کی معاشرتی، سیاسی، تمدنی
ہزار کوششوں کے باوجود بھی عقل انسانی جو ہے نا مصائب و آلام کے بہور سے نکل کر آزادی کے بحر بے قرار سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ ایک نام اور ماہر سیاست ہیں. ٹھیک ہے جی، میکن، ایچ جے میکن، اس کی یہ کتاب ہے ٹریٹائز آن رائٹ اینڈ رانگ. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تمام نیکیوں میں سب سے بڑی ناکامی انسان کی ہے. اس کی جو سب سے بڑی مدنی طبع اور سب سے زیادہ عقل مند ہے انسان، وہ ناکامی کیا ہے؟ آج تک اپنے لیے کوئی ایسا نظام وضع ہی نہیں کر سکا جسے دور سے بھی اچھی حکومت کہا جا سکے. اس باب میں اس نے بڑی کوششیں کی، بعض ایسی کہ فی الواقع مایور العقول، اور بہت سی ایسی جو بڑی جرت آزما تھی، مگر جب ان کی عملی تنفیذ کا وقت آیا تو نتیجہ حیرت و یاس کے سوا کچھ نہ تھا. اس کا سبب کیا ہے کہ فطری طور پر حکومت کا خاکہ کھینچ لینا اور بات ہے، اور عملی طور پر اسے نافذ کرنا اور بات ہے. فطری طور پر حکومت اس کے سوا کچھ نہیں کہ افراد مملکت کی ضروریات زندگی مہیا کرنے کا ذریعہ ہو، اور ارباب حکومت پبلک کی خادم. مگر عملی طور پر جب حکومت ہاتھ آ جاتی ہے تو یہ پبلک کی حکومت نہیں بلکہ سلب و نہب پہ مبنی ہو جاتی ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ عقل بے مایہ امامت کی سزاوار نہیں. عقل بے مایہ امامت کی سزاوار نہیں. رہبر ہو ظن و تخمی تو زبوں کار حیات. عقل تو ابھی میچور ہی نہیں ہوئی، اور اگر ہے تو وہ بس سیلف سینٹرڈ ہے. ٹھیک ہے نہیں، صرف قرآن زبون کار حیات ہونے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، ورنہ یہ محدود عقل تو در نگاش آدمی آب و گلس کاروان زندگی بے منزل است. انہوں تو زندگی کو پرپز لیس بنایا ہوا ہے، بس کھایا پیا اور مر گئے. جبکہ اللہ کیا کہہ رہے؟ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ 45/22. کیوں؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا کسبت وہم لا یظلمون ان فی ذلک لآیات للمؤمنین 1577. یہ پہلی آیت 45-22 میں نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے، اصل بات کیا ہے کہ ان کا نظریہ حیات قرآن بتا رہا ہے. یہ شروع سے یوں چلا رہا ہے، ابھی یہ ہے، یہی ہے. وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدار وما لهم بذلک من علم انہم الا یظنون. قرآن کہہ رہے ذرا کہ جو یہ ذرا علم کی بارگاہ پہ دستک تو دیں، پھر یہ جو ہے سراسر بے سر و پا اور زن و قیاس پر مبنی ان کے نظریات ہیں، کیونکہ یہ خواہشات و جذبات ان کے راستے میں حائل ہیں. کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے، پرپز ہے کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی پوری جزا و سزا ملے. ٹھیک ہے جی، اب ہم آئیں گے. یہ تو میں نے قرآن کا آپ کو بتا دیا، یہ اس سے ریلیٹڈ تھا کہ خارجی حوادث اور قوم کا جو داخلی کردار ہے ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے. جی، قوموں پہ عذاب نازل ہونے کی بنیادی وجہ جو قرآن بتا رہا ہے، تو ہم اس پہ قرآنی آیات کی روشنی میں جو ہے تو غور کریں گے. جی، قوموں پر یہ عذاب جس شکل میں آتا رہا تو اس کا تعلق دراصل ان کے داخلی کردار سے ہوتا تھا. مثلا قوم نوح نے طبقاتی ڈامواریاں پیدا کی. ٹھیک ہے جی، اور ذاتی کردار کی بجائے دولت کو عزت و مناسب کا معیار قرار دیا، جس کی پاداش میں سیلاب آیا اور وہ غرق ہو گئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. اس طرح باقی اقوام میں سے کسی نے زمین کو ذاتی ملکیت پہ لی جو سب کے لیے سوال للسائلین تھی. ہاں، الارض للہ ہے، اور غریب اور ان کے مویشیوں پر دروازے بند کر دی. لاب آیا اور قوم بہہ گئے. کسی نے غلط جبر والا سیاسی نظام بنایا، زلزلہ آیا اور قوم تباہ ہوئی. جنسی بدنہادی سیکشول پرورشن پر آندھی چلی اور وہ قوم تباہی کا شکار ہو گئی. اب یہ جو اخلاقی بد کرداریوں کا ان حوادث سے کیا تعلق ہے؟ یہ سیلاب اور زلزلے آندھی تو آج بھی آتی اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا. یہاں بد کردار اقوام کا ذکر ہے، اور ہمارے نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو کفار کی قومیں انتہائی بد کردار ہیں، مگر وہ ان قدرتی اور خارجی آفات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہیں، جبکہ بجلی ہم بیچارے مسلمانوں پہ گرتی. اب دیکھیں نا، ہالینڈ کا پورا ملک جو ہے تختے لگا کر سمندر سے حاصل کیا گیا، مگر ہمارے ہاں سیلاب آتا ہے اور تباہی اور بربادی، لیکن سب کو جو تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے. اب یہ سوال جو ہے بڑا قابل غور ہے قرآن کے طالب علم کے لیے، اس لیے اس کو تدبر کرنا پڑتا ہے ہاں کہ قوموں کا ان بد کرداریوں سے کیا تعلق ہے. اگر تعلق ہے تو ماضی میں تھا، مگر آج وہ کیوں نظر نہیں آتا؟
یہ وہ سوالات ہیں جو ذہن میں اٹھتے ہیں، تو ان کا تسلی و تشفی والا جواب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے جی۔ تعلق کیا ہوتا ہے جی؟ کردار سے۔ سیلاب آیا، بن ٹوٹ گیا اور چاروں طرف بربادی چھا گئی۔ معلوم ہوا کہ انجینئر اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے جو مقررہ معیار سے کم سیمنٹ، سریا اور تعمیراتی سامان استعمال کیا گیا تھا، انڈر اسپیسیفائڈ چیزیں تھی، کوالٹی میں بھی اور اس میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ جو حفاظتی تدابیر والے تھے انہوں نے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اس میں کوتاہی برتی۔ یہ ہے بددیانتی، کام چوری، اتنی رقم صرف کرنے کے باوجود خرد برد کر کے اخلاقی گراوٹ۔ یہ سارا اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کل کوئی مرخ یہ کہے کہ اس معاشرے میں بد اخلاقیاں وبا کی طرف پھیل گئی تھیں اور اس طرح سے حرام کاریوں اور فرائض سے کوتاہی کے سبب ہر سال سیلاب کا عذاب آتا تھا، لوگوں کو تباہ کرتا تھا، تو بات تو یہ ٹھیک ہوگی۔ ارض و سماوی حوادث سے محکم انتظام اور تدابیر کے ذریعے حفاظت ممکن ہے۔ ان تمام حوادث کا تعلق براہ راست ان اخلاقی بد کرداریوں سے نہیں، بلکہ یہ تعلق جو ہے فطرت کے قوانین سے ہے۔ حوادث سے بچاؤ کے لیے قوم کے اندر جن کا تعلق اخلاقی ذمہ داریوں سے ہوتا ہے، وہ جتنا بہتر اور بلند ہوگا اتنے ہی حوادث کم ہوں گے۔ آج بھی آندھی، سیلاب، زلزلے اور آتش فشاں پھٹتے ہیں، اور جن قوموں کی حالت ہوئی ہے جو ہماری ہے، جن کے ذمہ یہ کام ہے، وہ جتنی کوتاہیاں اور بددیانتیاں برتیں گے، اس حد تک پوری قوم کا نقصان ہوگا۔ تجزیہ کرتی جائے گی، لوگوں کی صحت گر گئی ہے، نہ خوراک صحیح، نہ دوا صحیح، نہ صفائی کا انتظام، کروڑوں روپیہ ان مدوں کی اربوں روپیہ ہوتا ہے مگر خود کر لیتے ہیں۔ اگر ان وباؤں کے بارے میں بات کا مورخ لکھے کہ اس قوم کی اخلاق کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ایک وبا کے اندر ہزاروں تباہ ہو، لاکھوں مر گئے، ٹھیک کہے گا۔ حالانکہ وبا کا تعلق تو فزیکل لاس سے اللہ کی، ہاں، اس سے بچاؤ بھی فزیکل لاس سے ہو سکتا ہے، اور یہ تدابیر انسان کرتے ہیں۔ اگر وہ غلط نظام یا غلط افراد کی وجہ سے ایسی اخلاقی ویکنیسز، کمزوریاں پیدا ہو جائیں تو حوادث جو ہے تو یہ عذاب الہی بن کر آ جاتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کی مثال قرآن دے رہا ہے سب سے پہلے۔ قوم نوح جو ہے طبقاتی تقسیم کر کے لوگوں کو رذیل سمجھتے تھے، جو کمی کمین کہتے تھے ان کو، جو کام کرنے والے تھے ہاتھوں سے کما کے کھاتے تھے، کہ ان سے معاشرے میں 20 خرابیاں اور پیدا ہو گئی۔ اب ان خرابیوں اور سیلاب کا تعلق دیکھیے، نوح علیہ السلام اور متبعین فالوورز جو ہیں ان میں یہ اخلاقی کمزوریاں نہیں تھیں۔ اب سیلاب کو تو صرف ان برکردار لوگوں کو تباہ کرنا چاہیے تھا نا، اور اچھے کردار والے سے محفوظ رہتے، اور وہ وہی رہتے اور وہ کافر ان کے سامنے ڈوبتے اور سیلاب ان کو کچھ نہ کہتا۔ یہ ان کے حسن عمل کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا نا۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیلاب ان کو چھوتا تک نہ۔ حکم کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کو اس وقت یہ کشتی، انسانی عقل جو ہے کشتی تک دیکھی بنانی نہیں آتی تھی، اور وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا۔ انسانی عقل اتنی امیچور تھی۔ وَاسْنِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ 11/37 آیت ہے۔ سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے کشتی بنانے کا کہا جا رہا ہے، وحی کے ذریعے انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، ڈیٹیل بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نبی کو ان آنے والے حادثات سے اس زمانے میں قبل از وقت آگاہ کر دیا جاتا تھا۔ اب اس سیلاب سے بچنے کا طریقہ صرف تبھی قوانین کی روح سے ہو سکتا تھا، اور وہ کیا تھی کہ کشتی بنائیں تو تب آپ بچ جائیں گے۔ اگر کفار مذاق نہ اڑاتے اور وہ بھی کشتی بناتے تو بچ جاتے۔ دیکھ رہے ہیں اب قرآن ان کو بھی سامنے لایا، 11:38 آیت ہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، ٹھیک ہے۔ اب یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جب یہ کشتی بناتے یہ گزرتے تھے، کہتے تھے ان کو دیکھو یار یہ کیا تختے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیلاب کہتے ہیں آئیں گے تو بچ جائیں گے۔ اب جو طوفان آیا تو جو کشتی میں بیٹھا تو وہ بچ گیا، اور جو نہ بیٹھا وہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا قانون۔ اور نوح علیہ السلام سے کہا کہ سیلاب کے بعد مختلف قسم کے جانوروں کے 2 جوڑے بھی رکھ لو، سیلاب میں سارے تباہ ہو جائیں گے اور بعد میں ان کی ضرورت ہوگی۔ کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، 11/40۔ ان چیزوں کے مقابلے کافر اور مومن کی کوئی تمیز نہیں ہوتی جی۔ وبا آتی ہے تو مومن اور کافر کے بچوں میں فرق نہیں کرتی۔ فطرت کے قوانین کا ان چیزوں پر مدار نہیں۔ اب دیکھو کورونا آیا ہوا ہے، ساری دنیا افیکٹ ہے اس میں، امریکہ میں لاکھوں لوگ مر گئے اس چیز سے۔ یہ تمام حادثات فطرت کے قوانین کی روح سے آتے ہیں۔ جو فطرت کے قوانین کے مطابق ان حادثات، یہ جو حادثات ہیں سماوی و عرضی سے محفوظ رہنے کا سامان کرتے ہوئے بچ جاتے ہیں۔
تباہی ان کی ہوتی ہے جو اس فطرت کے قوانین کے مطابق انتظام ہی نہیں کر سکتے. اب قوم سبا دوسری مثال، پہلے نوح علیہ السلام، اب قوم سبا، بہت ساری مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، 34/15. لقد کان لسباء فی مساکنہم آیا جنات عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ و رب غفور. دیکھیں سبا قوم کا یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں نشانی ہے. ٹھیک، چاروں طرف سرسبز و شاداب باغ تھے ان کے دونوں طرف. اور پھر جو ہے تو ان سے کہا گیا کہ بھئی اللہ کی طرف سے فراوانی ہے رزق کی، تو تم جو ہے تو ان کو اسی طرح استعمال کرو جس طرح اللہ کا حکم ہے. ہاں، بلدۃ طیبۃ، یعنی ایسی سرزمین جہاں پہ خوشگوار رزق ملتا تھا اور اللہ کے قوانین کے اوپر تقسیم بھی ہوتی تھی. وہ رب غفور، تو اللہ ایسی بستی کی پھر حفاظت کرتا ہے. یہ ایک روایت ہوئی ہے. سب کچھ حاصل تھا، رزق کی فراوانیاں، سامان حفاظت. اب تباہی کیسے ہوئی؟ فقالوا ربنا عبادی بین اسفارنا. ٹھیک ہے، 34-19. ایسا چسکا لگا کہ اپنے وطن سے دور دولت کے ہوس میں چلے گئے، تجارت میں ایسی. وظلموا انفسهم، یہ معاشی نظام جو تھا ان کا اچھا نظام تھا، اس کو چھوڑ کر یہ غلط طریقہ اپنایا جس سے دولت جو ہے تو آسانی سے حاصل ہو سکتی تھی. تو دور دور نکلنے کی سفر، دور دور نکل گئے اپنے وطن. فعارضوا، ٹھیک ہے، وہ جو نظام تھا ان کا ایریگیشن کا بہترین قسم کا، اس سے توجہ ہٹا کر ڈاکہ زنی وغیرہ سے دولت حاصل کرنے لگے. اس ڈیم سے چشم پوشی کر لی. تو کیا ہوا نتیجہ؟ فارسلنا علیہم سیل الارم. 34 تو عدم کا بن ٹوٹا اور سیلاب آ گیا. اور انجام کیا ہوا؟ وبدلناہم بجنتین جنتان ذواتا اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل. یہ وہی آیت ہے. بہا تباہ ہو گئے. اب یہ بیریاں، کہیں کڑوے پھل ہیں، جھاڑیاں کانٹے دار، بیر وغیرہ، یہ اللہ کا عذاب. پھر وہ قوم تباہ ہو گئی. اب میسر جو آسانی سے مال کمانے کا چسکا پڑا، زرعی نظام میں تو یہ بات نہیں تھی، ایزی منی والا چسکا پڑا تو بند اور نہروں کی نگہداشت چھوڑ دی. یہ ہے تعلق بد اخلاقوں کا حوادث. اس طرح بعض قوموں کو آتش فشاں کے علاوہ تباہ کر گئے. کیوں؟ قوم عیاشوں میں پڑ گئی تھی، توجہات کے مرکز اور چیزیں ہو گئی، ساری کی ساری قوم کی توجہ اور ہو گئی. یہ تمام اسباب اور ذرائع رزق و تمدن کے نظر انداز کر دی. یہ ہے وہ عذاب جو خود اپنے ہاتھوں سے لاتا ہے، چونکہ لایا جاتا ہے. چونکہ ان حوادث سے بچنے کے انتظامات اس زمانے میں زیادہ نہیں تھے، اس لیے چھوٹا حادثہ بھی پوری قوم کو تباہ کر دیتا تھا. پس نبی کو قبل از وقت اطلاع دے دی جاتی تھی اور طریقہ بھی بتا دیا جاتا تھا اس سے چھوٹنے کا. جی اصل میں اقبال کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد قدیم اور جدید میں حد فاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد جو ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے. ختم نبوت سے مراد زمانہ قدیم اور جدید کے اندر حد فاصل ہے. اب قدیم زمانے کے تمام مسلک اور روشیں جن کو سنت اللہ کہتے ہیں، اس دور میں آ کر انہوں نے اور شکل اختیار کر لی. پہلے عذاب سیلاب، آتش فشاں اور جھکڑ وغیرہ کی شکل میں آتا تھا. اس دور میں ان سے حفاظت کا سامان انسان نے دریافت کر لیا اور مزید کرتا جا رہا. اب یہ بیماریوں کی شکل میں اور دیگر اس کی شکل میں آ رہا ہے. دور حاضر کے انسان کی تباہی خود انسانوں کے ہاتھوں کی ہی رہی منت ہے. حوادث سے عرضی و سماعی سے حفاظت تو اس دور میں آسانی سے ہوگی، مگر اب اس دور میں انسانوں کی تباہیاں انسانوں کے ہاتھوں سے آئیں گی. یاد رکھیں یہ کرونا وائرس بھی انہوں نے خود پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، لیبارٹری میں جانور سے، غلط جانور سے نکلا ہے اور اس کو پھر پھیلاتے گئے ہیں. امریکہ چین پہ الزام لگا رہا ہے، چین امریکہ پہ لگا رہا ہے. یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوگی. قریش نے شدید اذیت دی تھی، مگر نہ ان پر زلزلہ آیا، نہ آندھی، نہ آتش فشاں. جو پہلے ہو رہا تھا وہی ہونا چاہیے تھا نا، سنت اللہ. مگر قرآن کہتا ہے اب انسانوں کا مقابلہ انسانوں سے ہوگا. ان کی مخالفت سے جو تباہی ہوگی وہ عذاب ہے. اس عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قاتلوہم، لڑو ان کے ساتھ، جنگ کرو، تاکہ یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اب ان کو عذاب ملے گا. اب عذاب خارجی حوالے سے نہیں، کس سے؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے آئے گا. یہ ہے وہ دور.
جس میں دنیا کا نقشہ بدل گیا، اور یہ عذاب والے جو ہیں یغزیہم، ذلت کی زندگی گزارے گی. دیکھ رہے ہیں اس طرح عذاب، ذلت، بھوک، افلاس، بیماریاں، یہ ہے وہ عذاب جو ہم خود اپنے اس میں لاتے ہیں. اب دیکھیے جنگ عہد قرآن لاتا ہے، مثالیں تو بہت ہیں، میں کچھ 2-3 مثالیں دیکھ کے اس بات کو جو ہے تو ختم کروں گا. جنگ عہد میں مال غنیمت کے ساتھ ٹیمپٹیشن میں آ کر کمانڈر کے حکم کے خلاف ورزی کی تو فتح شکست میں تبدیل ہوئی. عائد احتیاط سے کام لیں، قرآن نے کہا، جبکہ بدر کے میدان میں کفار کا 1000 کا شاندار لشکر صرف 300 کے مقابلے شکست کھا گئے. قرآن ان کی شکست کی وجہ بتا رہا ہے، یہ کفار کی، مشرکین کی. بیانہم قوم لا یاقلون، 5/58، بیانہم قوم لا یاقلون. دیکھیے پلاننگ اور فکر جنگ میں ضروری امر ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کفار تھے تو اور مقابلے میں اولو العزم جماعت تھی اس لیے شکست کھا گئے، بلکہ کیا کہا کہ جو فکر و تفکر سے کام نہ لیا اس لیے شکست کھا گئے. کیا بات ہے قرآن کی. آج بھی مسلمانوں نے تفکر سے کام نہ لیا، مال غنیمت کے جذبات غالب آ گئے، کچھ لوگوں کی، سب کے تو نہیں، اور شکست کھا گئے. جو انسانیت نہ رہی تو مال و دولت کی فراوانی کے باوجود قوم تباہ ہو جاتی ہے. دوسری جگہ کہا اگر جنگ نہ بھی ہو تو عذاب کیسے آتا ہے. سنیں ذرا 9/85، ولا تو جبکا اموالہم و اولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہاف دنیا. دیکھو دولت و مال و دولت و اولاد کے ذریعے بھی عذاب ملتا ہے اس دنیا میں. لوگوں کی مال و دولت، محبت کہیں تمہیں حیرت میں نہ ڈال دے، کیونکہ یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں ان کی تباہی کا موجب بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے، مگر ایک ساتھ حسن کردار نہ ہو تو پھر تباہی مقدر ہے. اور بدترین عذاب قرآن نے کیا بتایا، یہ جو اب جس میں ہم ساری دنیا مبتلا ہو گئی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت آتی ہے 20/74، اور نہ اس میں جو ہے تو زندگی ہوتی ہے. ہاں والموت میں یاتی ہے الموت من کل مکان 14/17، اور چاروں طرف سے جو ہے تو موت منڈلا کے کتنے گھبرائے ہوئے، ساری دنیا آئسولیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، گھروں میں مقید ہو کے رہ گئی، سارے کاروبار بند ہو گئے ہیں، جہاز بند ہو گئے ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہو گئے، سڑکیں خالی ہو گئی. یہ موجودہ دکھ رہے ہیں کیا حال یہ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا یاتی الموت من کل مکان ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں جائیں وہاں ذلت و رسوائی پیچھے کر رہی ہے ہم سب کا. یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، بنی اسرائیل کے لیے. یہ قرآن جو ہے نا وہ جو ایفیکٹ بتاتا ہے اس کا کاز بھی ساتھ بتا دیتا ہے. قرآن جو ہے کرونالوجیکل جو ہسٹری نہیں بتاتا، قرآن جو ہے سائنس آف ہسٹری بتاتا ہے. قرآن جو ہے تو وہ فلسفی آف ہسٹری بتاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ریزن کو، مسکنت کا ذلت آمیز عذاب. ٹھیک ہے، اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس 3/112، دوسروں کے سہارے معاہدہ کر لیا، کسی اور کا سہارا ڈھونڈ لیا اور حفاظت تلاش کری. تو اللہ کے قانون کا سہارا نہ لینے والوں کے لیے باؤں بے غضب من اللہ و ضربت علیہم المسکنہ 3/112، تباہی اور بدحالی کی ذلت والی زندگی. چلتی ہوئی معیشت، فیکٹریاں رک جائیں، پیٹرول، گیس، بجلی، پانی ناپید، متحرک زندگی ساکن ہو جائیں، حرکت جمود میں بدل جائے. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے قرآن وجہ بھی بتا رہے ہیں. آپ کاس پہ آ گئے نا قرآن، افتؤمنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض 2/50. ہاں کتاب کے قوانین کے کچھ حصے پہ تو عمل کرتے ہو جو تمہیں فائدہ نظر آئے، اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو. جس طرح انہوں نے صرف فزیکل لاز لی ہیں مغرب والوں نے، اور ہم لوگوں نے تو دونوں چیزیں چھوڑی ہوئی. ٹھیک ہے، وہ بھی تکفرون ببعض الکتاب کر رہے ہیں اور ہم بھی تکفرون، ہم تو دونوں چیزوں سے کفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو سزا کیا ہوگی؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب 2/85. اس دنیا میں تو ذلت و خواری کی شکل میں آئے گا، لیکن یاد رکھو یہ جو مرنے کے بعد کا جو ذلت اور خواری ہوگی وہ تو ناقابل بیان ہے، وہ تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ کے پرسپشن میں بھی آ ہی نہیں سکتی. اب قرآن ایک مثال لایا ہے جی، ایک بستی کی، ایک علاقے کی، لوگوں کی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت
آمنتم مطمئنہ تائیں یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان فکفرت بأنعم اللہ 16:112۔ دیکھو آرام سے چاروں طرف سے رزق یہ فراوانیت تھی، ایک قوم تھی، ایک بستی تھی، چاروں طرف سے آ رہا تھا۔ تو کیا کیا وہ جتنی بھی نمائے خداوندی تھی ان سے کیا کیا، ان کو چھپا دیا تاکہ عام لوگوں تک ان کی رسائی ختم ہو جائے۔ یہ 16:112 ہے آیا۔ پھر لوٹ گھسوٹ شروع ہو گئی، یہ نما کو صرف اپنی چھپا دیا۔ تو پھر عذاب کیا ہوا، اس کا نتیجہ لاف ریکوٹل نے کیا کیا، وہ ساتھ نے کیا کیا، وہ قیامت کیا برپا ہوئی، ٹھیک ہے۔ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ کی طرف سے بھوک اور خوف کا عذاب نازل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قانون خداوندی سے اعتراض کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دیکھیں 20/124، جس طرح ہم جو ہیں اس قوانین خداوندی، فطرت کے قوانین اور قرآن، یہ دونوں کو جو ہے ذکر کہا ہے قرآن نے۔ تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گی، مولویوں کی باتوں پہ چلو گی تو تباہی و بربادی ہے۔ مسجد میں دیکھ رہے کیسے پھیلا رہے ہیں تبلیغ والے اور سارے مل کے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو فزیکل لاز ہیں، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ کوئی انسٹرکشن ایشو ہوئی ہیں، فاصلہ سوشل ڈسٹنس رکھے، منہ پہ جو ہے تو ڈالیں، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے تو ہاتھوں کو دھوئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ احتیاط کریں گے تو یہ نہیں پھیلے گا۔ لیکن من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہوا کیا، وہ سارے گھر بیٹھ گئے، کوئی نہ کاروبار ہے نہ کچھ ہے، سارا چیز سٹینڈ سٹل ہو گئی۔ یہ غلط نظام کی وجہ سے اعلام کی مختلف اشکال، اب آہستہ آہستہ ہو کر تو یہ شکل ہو جاتی کیا، قل هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم ومن تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ یہ تو ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے چکے ہیں، یہ عذاب جو اوپر سے نازل ہوا کیسے، ہی دیکھ رہے عراق میں، افغانستان میں، لیبیا میں، یہ جتنی مسلمان بستیاں ہیں، اب انڈیا میں ہو رہا ہے، کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ساری جگہ۔ دیکھیں چچنیا میں جو رشیا نے کیا، یہ ساری جگہ، ساری مسلم دنیا میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ہم خود بھی شام میں، اور بے ایمان قیادت لوٹ کا سوٹ میں مبتلا ہے، کرپٹ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اب عذاب کی جو انتہائی شکل ہے جو قرآن بتا رہا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ تھی عذاب کی مختلف شکلیں۔ اسی دنیا اور آخر میں ایک فیصلہ کن مرحلہ آ جاتا ہے، ہاں، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما 39۔ قوم کو مخالفتوں کے خلاف میدان جنگ میں آنا چاہیے، دیکھ رہے ہیں، اگر وہاں جی چرائے تو دردناک عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے جی، یہ ساری برائیوں کے خلاف، یہ ساری چیزوں کے خلاف۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما جی 39، ٹھیک ہے۔ اگر نہ کیا، جی چرایا، تو کیا ہوگا، جو لاسٹ عذاب ہے، غلام وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہاری جگہ دوسری قوم آئے، غلامی میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہے لا آف سکسیشن اور سبسٹیٹیوشن قرآن کا۔ عذاب کی انتہائی شکل قرآن نے یہ بتائی ہے۔ قانون استبدال و اختلاف قومی کی جگہ دوسری قومیں کیسے لے لیتی، اقتدار و عزت و تکریم سے ناشنا قوم ریت کے ذروں کی طرف بکھر جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، پھر تاریخ میں کیا ہوتا ہے، فَجَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ 34/19۔ پھر یہ ریت کے ذروں میں تبدیل ہو کر جو ہے تو اڑتی پھرتی ہے، ان کا وزن ہی نہیں ہوتا، ہوا کا ہلکا سا جھونکا جسے چاہے اڑائے پھر، یعنی ذلت کے مقام پر آ جاتی ہے اور مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر وحدت گم کر دیتی ہے۔ یہ حاکم قوم کا سلوک جو ہے کیسے ہوتا ہے، پھر یہ جب غلام بناتے ہیں تو قرآن نے وہ بھی بتایا کہ یہ کیسے، اب ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اسی زمانے میں، افغانستان میں، عراق میں، ٹھیک ہے، یہ جہاں جہاں گھسے ہیں یہ ویسٹ والے، دیکھو کیا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ 17/5 آیت ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اولی باسن شدید۔
اس کی سخت گرفت ہڈیاں توڑ کر رکھ دیتا ہے. یہ صرف یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہم سب کے لیے ہے. قرآن ذکر العالمین ہے، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. گھروں میں گھس فجاسو خلال الدیار، جاسو کا مطلب گھروں میں گھس کر تلاش بھی کرتے ہیں، پھر شدید سزائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وکانا وعدم مفعولا، یہ مکافات عمل کا فطری نتیجہ ہے. قرآن کہتا ہے یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے افغانستان، عراق، شام، لیبیا، اللہ عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ قوموں کے اعمال کا فطری نتیجہ ہے. اور اللہ کو بھی افسوس ہوتا ہے اس بات پہ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ارے بابا، ہم نے کیا کرنا تمہیں عذاب دے کر، اگر تم قوانین کی صداقتوں پر عمل کرو جیسے کہا گیا تو ہم نے سکون سے. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا 4/100. یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم تو تمہارے اعمال کا نتیجہ برآمد کرتے ہیں. اسے ان تمام باتوں کا علم ہے، حالانکہ وہ تو افسوس کرتا ہے. یا حسرتاً علی العباد 36/30. او میرے بندو کیا کر دیا تم نے اپنے ساتھ. پیار سے بندہ بھی کہتا ہے، علی العباد کہتا ہے. حسرتاً وہ پرندے جس کے پر جھڑ جائیں، اب اڑان کے قابل ہی نہ رہے، حسرت تجھ کو کہتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.